السلام علیکم، میں ہوں سیدہ جویریہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیو یعنی برج اسد کے لیے مئی کے آخری ہفتے میں کیا آ رہا ہے، کن معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں اور کن معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ برج اسد، یہ ہفتہ آپ کے لیے خود اعتمادی، اہم فیصلوں اور اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا وقت لے کر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھیں جنہوں نے کبھی آپ کو پرجوش کیا، کبھی تھوڑا پریشان بھی رکھا۔ آپ کے اندر بہت کچھ کرنے کی خواہش تھی، مگر کچھ رکاوٹیں یا لوگوں کے رویے آپ کو تھوڑا روکے ہوئے تھے۔ اب یہ ہفتہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی طاقت کا احساس دلانے اور کچھ معاملات میں آگے بڑھنے کا موقع بھی دے رہا ہے۔ یہ وقت ہے خود پر بھروسہ کرنے اور سمجھداری سے قدم اٹھانے کا۔ ناظرین، سیاروں کی پوزیشن یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس ہفتے سورج آپ کی شخصیت اور خود اعتمادی کے پہلوؤں کو مضبوط کر رہا ہے۔ مریخ آپ کے اندر ہمت اور جوش بڑھا رہا ہے، جبکہ عطارد بات چیت اور فیصلوں میں اثر ڈال رہا ہے۔ زہرہ رشتوں میں نرمی لا رہی ہے، مگر چاند کے اثرات بعض اوقات آپ کو جذباتی بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ہفتے کبھی آپ خود کو بہت مضبوط محسوس کریں گے اور کبھی کچھ باتیں دل پر بھی لگ سکتی ہیں۔ ایسے میں توازن قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کام کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر اور متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنی قابلیت دکھانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ کچھ اہم ذمہ داریاں یا نئے کام سامنے آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی محنت نمایاں ہو سکتی ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ غرور یا جلد بازی سے بچیں۔ اگر آپ نے سمجھداری سے کام لیا تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، بزنس کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے سے کسی منصوبے پر کام کیا ہوا ہے۔ کسی نئی تجویز یا ملاقات سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہر بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ کاروبار میں اس ہفتے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا بہتر ہوگا۔ پرانے رابطے بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا ہے، مگر کچھ اچانک خرچ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اپنی خواہشات پر زیادہ خرچ کرنے سے بچیں۔ برج اسد کو اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں اور وہ خود پر خرچہ کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پیسے کو سمجھداری سے استعمال کیا تو آپ کو مالی فائدہ مل سکتا ہے۔ ناظرین، اب ڈسکس کرتے ہیں احتیاطی پہلو کیا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے بڑی احتیاط غصہ اور اپنی بات منوانے کی ضد ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگ سکتا ہے کہ صرف آپ ہی درست ہیں، مگر ہر بات میں سختی دکھانا فائدہ نہیں دے گا۔ خاص طور پر کسی قریبی شخص یا کام کی جگہ پر اپنے لہجے کا خیال رکھیں۔ ایک سخت جملہ تعلقات میں دوری پیدا کر سکتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ ملا جلا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ کو زیادہ توجہ اور محبت کی خواہش ہوگی۔ اگر سامنے والا آپ کی توقع کے مطابق رد عمل نہ دے تو آپ کا دل اداس بھی ہو سکتا ہے، مگر ناراضگی کی بجائے اپنی بات نرمی سے بیان کریں۔ محبت میں ضد سے بچیں۔ ناظرین، سنگل افراد کے لیے یہ ہفتہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ کسی نئے شخص کی طرف توجہ جا سکتی ہے یا کوئی احساس پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کے دل کو خوش کرے، مگر جلدی فیصلہ نہ کریں۔ گھر کے ماحول میں کچھ ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ گھر والے آپ سے کسی معاملے میں مدد یا توجہ کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نرمی اور صبر سے ان کی بات سنی تو گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ کسی بڑے کی دعا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، مگر تھکن، جسمانی کمزوری یا غصے کی وجہ سے طبیعت متاثر ہو سکتی ہے۔ زیادہ کام کرنا اور آرام کم لینا آپ کی توانائی کو کم کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ وقت پر آرام کریں اور اپنے معمولات کو بہتر رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو کسی مقابلے یا امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے محنت فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی توجہ کو مضبوط رکھا تو اچھے رزلٹس حاصل ہو سکتے ہیں۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ آپ کو اللہ پر بھروسہ اور عاجزی سکھانے کا پیغام دے رہا ہے۔ جب دل میں بے چینی ہو تو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا عزیزو یا فتاحو کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون اور کاموں میں آسانی محسوس ہو سکے گی۔ صدقہ دینا اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہفتہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ طاقت صرف آگے بڑھنے میں نہیں بلکہ صبر اور نرمی میں بھی ہوتی ہے۔ خود پر بھروسہ رکھیے، مگر اپنے جذبات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔
नाज़रीन, मजमूई तौर पर 25 मई से 31 मई का हफ्ता बुर्ज असद के लिए खुद एतमादी, कामयाबी, अहम फैसलों और रिश्तों में समझदारी का है। अगर आपने गुस्से और जल्दबाजी से बचकर कदम उठाया तो ये हफ़्ता आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, आजिज़ी अपनाएं, इंशाअल्लाह आसानियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी किस्मत, मोहब्बत, शादी, रिश्तों, कारोबार या मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़ाती मशवरा हासिल कर सकते हैं। आपके लिए ज़ायचा, इसमें आज़म, इस्तिखारा, रूहानी रहनुमाई और एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर मुकम्मल मालूमात इंतहाई कम हदिये में फ़राहम की जाएंगी। अगर आप अपने सवालात को तफसीली अंदाज में जानना चाहते हैं, जवाब हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ राज वक्त से पहले जान लेना इंसान को बड़ी परेशानियों से बचा लेता है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ, सुकून और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।